بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ تو دوستو، ایک عورت جس کی 5 بیٹیاں تھیں، کفالت کرنے والا کوئی نہ تھا، سخت پریشان تھی کہ روز مرہ کے اخراجات کس طرح پورے کرے۔ بلاخر اس نے سربراہ مملکت کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ طویل سفر طے کر کے وہ سربراہ مملکت کے شہر پہنچی۔ سربراہ مملکت کا مکان تلاش کیا۔ اسے توقع تھی کہ بہت عالی شان محل ہوگا جہاں دروازے پر دربان مقرر ہوں گے، لیکن اس کی توقع کے برعکس اس معمولی سے مکان پر کوئی دربان نہیں تھا۔ وہ بنا کھٹکھٹائے اندر چلی گئی۔ سربراہ مملکت کی اہلیہ سے ملی۔ یہاں بھی اس کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ مکان میں نوکروں کی فوج کہیں نظر نہ آتی تھی۔ سربراہ کی اہلیہ خود ہی بیٹھی روئی ٹھیک کر رہی تھی۔ گھر کا ساز و سامان بے حد معمولی تھا۔ اس عورت کو سخت مایوسی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اس ویران گھر سے اپنا گھر آباد کرنے آئی تھی۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور باہر سے ایک شخص اندر آ گیا۔ اس نے گھر کے کنویں میں سے پانی کے ڈول نکال کر ایک طرف پڑی مٹی پر ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ عورت تو ایک طرف ہو گئی، لیکن سربراہ مملکت کی اہلیہ وہیں بیٹھی روئی ٹھیک کرتی رہی۔ اس عورت نے کہا، اس مٹی بنانے والے مزدور سے پردہ تو کر لو، یہ تمہاری طرف ہی گھور رہا ہے۔ سربراہ مملکت کی اہلیہ نے بتایا، یہ میرے شوہر اور امیر المومنین ہیں۔ یہ اس مملکت اسلامیہ کا سربراہ تھا جو بلاد روم سے دیوار چین تک اور اندلس کے آخری گوشوں سے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ امیر المومنین کام سے فارغ ہوئے، نماز ادا کی، پھر اہلیہ سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ جواب ملا، عراق سے آئی ہے۔ عورت کہنے لگی، میری 5 بے کس بے سہارا لڑکیاں ہیں، میں آپ سے حسن شفقت کی تلاش میں آئی ہوں۔ عورت کا یہ کہنا تھا کہ امیر المومنین بے کس و بے سہارا کے الفاظ دہرا کر رونے لگے۔ پھر کاغذ قلم لیا اور عراق کے ولی گورنر کے نام خط لکھنا شروع کر دیا۔ عورت سے کہا، بڑی لڑکی کا نام بتاؤ۔ اس نے نام بتایا۔ امیر المومنین نے بڑی لڑکی کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ عورت نے کہا، الحمدللہ۔ پھر دوسری، تیسری اور چوتھی لڑکی کا نام دریافت کرتے گئے اور وظیفہ مقرر کرتے گئے۔ عورت ہر وظیفے پر الحمدللہ کہتی جاتی۔ چوتھے وظیفے پر خوش ہو کر اس نے امیر المومنین کو دعائیں دینا شروع کر دی۔ امیر المومنین نے ہاتھ روک لیا اور فرمایا، جب تک تم ہم کے مستحق یعنی اللہ کا شکر ادا کرتی رہی، ہم وظیفہ لگاتے رہے، لیکن اب تم نے ہمارا شکریہ ادا کیا تو اس کے بعد کا وظیفہ نفسانیت پر مبنی ہوگا۔ چنانچہ ان 4 لڑکیوں سے کہنا کہ اپنے وظیفوں میں سے 5ویں لڑکی کو بھی دے دیا کریں۔ عورت تحریر لے کر خوش خوش عراق جا پہنچی۔ گورنر کو خط پیش کیا تو خط پڑھتے ہی گورنر رونے لگا۔ اتنا رویا کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ عورت تعجب سے گورنر کو دیکھتی تھی کہ اس خط میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس کو پڑھ کر گورنر پر یہ رکت طاری ہو گئی ہے۔ گورنر نے روتے ہوئے کہا، اللہ صاحب خط پر رحم فرمائے۔ عورت نے بے اختیار پوچھا، کیا ان کا انتقال ہو گیا؟ گورنر نے کہا، ہاں۔ عورت یہ سن کر روتے ہوئے واپس جانے لگی تو گورنر نے اسے روک لیا۔ کہنے لگا، ٹھہرو، فکر نہ کرو، میں کسی بھی معاملے میں ان کی تحریر کو رد نہیں کر سکتا، اور 4 لڑکیوں کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ دوستو، عراق کے گورنر نے جس شخصیت کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 4 لڑکیوں کا وظیفہ مقرر کیا تھا، وہ تھے اس دور کے خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز، جن کا دور خلافت اس قدر تابناک اور روشن ہے کہ لوگ آپ کو 5ویں خلیفہ راشد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کا دور خلافت اگرچہ بہت مختصر تھا، لیکن اس نے حضرت عمر بن خطاب کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ چنانچہ آپ کو عمر ثانی رحمت اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے۔